السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لگا کر حضور نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبیین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کا ذرا پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا به عندك الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير. حصول برکت کے لیے کہ تو پڑھے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد علی وسلم فرجو ورحمۃ الحوائج العوائد حسن خواتم مستسلم تمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے افلینظرون الی الابل کیف خلقت. تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا بنایا گیا؟ وہ الی السماء کیف رفعت، اور آسمان کو کہ کس طرح سے بلند کیا گیا. وہ الی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کو کہ کس طرح سے وہ نصب کیے گئے. وہ الی الارض کیف سطحت، اور زمین کو کہ وہ کس طرح سے بچھائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں چند چیزوں کی طرف غور کرنے کا انسان کو حکم دیا، یعنی کہ غور کرے، دیکھے اس طرف، پہلے سمجھ لے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. دراصل اس سے قبل والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جنت کیسی ہوگی اور جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی، اور جنت کے بڑے بڑے عالیشان محل ان کا ذکر اللہ نے کیا کہ وہ ایسی اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی کہ جب اس کا ذکر اللہ نے کیا تو اس وقت کفار و مشرکین نے ان آیات کو جھٹلایا، کہنے لگے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی اونچی اونچی بلڈنگوں میں لوگ کیسے رہیں گے، کیسے چڑھیں گے. تو ان لوگوں کو یہاں پر دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم اونٹ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو. غرض کے بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت اس کی نعمتوں اور اونچی اور بہترین منازل کا ذکر کیا کہ وہاں کے گھر کیسے ہوں گے، تو کفار و مشرکین کو ٹھٹا سمجھا، انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا شروع کیا. کہنے لگے کہ اتنی اونچی اونچی بلڈنگوں میں، اتنے اونچے اونچے محلوں میں لوگ کیسے جا کر کے رہیں گے. انہوں نے چند صحابہ کرام کو کا ذکر کیا جو چھوٹے قد والے تھے کہ یہ تو چھوٹے قد کے لوگ ہیں، بھلا یہ اتنی اونچی بلڈنگوں میں کیسے چڑھ سکیں گے، کیسے جا سکیں گے. اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ دیگر جیسے صحابہ کرام کا انہوں نے مذاق اڑایا کہ یہ مسکین درجے کے لوگ، یہ زمین کس پہ رہنے والے لوگ جن کو رہنے کے لیے گھر میسر نہیں ہے، جن کو کھانے کے لیے لقمے میسر نہیں ہے، یہ ایسی عالیشان بلڈنگوں میں کیسے رہیں گے، ان محلات میں وہ کیسے رہیں گے. تو جب ان لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار مشرکین کو دعوت فکر دی کہ اس اونٹ کو دیکھو، اس کو کس طریقے سے بنایا گیا ہے، یہ کتنا اونچا جانور ہے لیکن اس کی سواری کی جاتی ہے، یہ کس طریقے سے اپنے سوار کو لے کر کے چلتا ہے، لوگ اس پر کیسے سوار ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کو دعوت فکر دی. اگر آج کے زمانے میں کوئی ان چیزوں کا انکار کرے کہ جنت کی ایسی اونچی بلڈنگیں کیسے ہو سکتی ہے، انسان وہاں کیسے جائے گا، تو آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب جواب مشکل نہیں رہ گیا.
اب ایسے لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ جب اونچی اونچی بلڈنگیں تم زمین پر بناتے ہو، چاہے وہ 20 مالے کی ہو، 100 مالے کی ہو، چاہے وہ برج خلیفہ کیوں نہ ہو، تم نے اتنے اونچے اونچے محلات بنا لیے، اونچے اونچے ٹاورز بنا لیے، لیکن چڑھنے کے لیے انتظام کیا کیا؟ تو آج سائنس نے لفٹ ایجاد کر لی۔ بس آپ لفٹ میں سوار ہو جائیے، بٹن دبائیے، چند منٹوں کے اندر آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ آپ کو کس فلور پر جانا ہے، آپ کو کس منزل پر جانا ہے، فرسٹ فلور پر جانا ہے، سیکنڈ فلور پر جانا ہے، تھرڈ پر جانا ہے، 10 پر جانا ہے، 20 پر جانا ہے، جس پر بھی جانا ہے بس لفٹ کا بٹن دبائیے، وہ لفٹ آپ کو برابر وہاں لے جا کر کے روک دے۔ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ایروپلین بنا لیے گئے، ہوائی جہاز بنا لیے گئے، انسان آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، اتنی 1000 فٹ کی اونچائی پر انسان اڑ رہا ہے، پیراشوٹ بنا لیے گئے ہیں جسے پہن کر انسان آسمانوں میں کھلے عام گھوم رہا ہے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب جواب مشکل نہیں رہ گیا ہے، کتنی ہی اونچی عمارت ہو۔ آج جنت کے بارے میں کہا گیا کہ جنت کے اندر ایسے جنتی تخت ہوں گے کہ جب انسان جنت کی سیر کرنا چاہے گا تو وہ تخت اس کے پاس حاضر ہو جائے گا، وہ تخت پر سوار ہوگا، ایسا عالی شان تخت ہوگا، اس تخت پر وہ بادشاہ کی مانند بیٹھے گا اور وہ تخت اس کو ہوا میں لے کر کے اڑتا ہوا چلے گا۔ جنت میں جہاں جائے گا، گھومے گا، پھرے گا، کھائے گا، پیے گا۔ آج اگر کوئی انکار کرے تو آج دیکھ لے سائنس نے کتنی ترقیاں کر لی۔ آج آپ ایروپلین میں چلتے ہیں، ہر قسم کا عیش و آرام آپ کو ایروپلین کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ آپ کو وہاں پر ایئر کنڈیشن بھی ملتا ہے، وہاں پر آپ کو کھانے پینے کی سویدھا بھی ہے، وہاں پر آپ کے لیے تو بیت الخلاء تک کا انتظام کر دیا گیا ایروپلین کے اندر۔ آپ زمین سے ہزاروں فٹ کے اوپر آسمان میں اڑ رہے ہیں، لیکن ضرورت کا ہر سامان آپ کے لیے وہاں موجود ہے۔ آج سائنس نے یہ ترقی کر لی ہے تو رب کائنات جس نے جنت کو بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس پروردگار عالم نے جنت میں ہر طریقے کا انتظام انسان کے لیے کر رکھا ہے۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ تو لہٰذا اس وقت چونکہ ترقی کا دور نہ تھا، آج یہ ترقی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس لیے آج ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت میں جب کفار و مشرکین کو یہ مثالیں دی جا رہی تھی، جس وقت انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، جنت کا مذاق اڑایا، صحابہ کا مذاق اڑایا، تو رب کائنات نے اس وقت ان کو ان چیزوں کی طرف دعوت دی جو ان کی نظر کے سامنے تھی۔ جو چیز ان کے سامنے تھی، سب سے بڑی چیز اونٹ کی مثال، کہ اونٹ وہیں پر پایا جاتا ہے ریگستان میں، کیونکہ یہ ریگستان کا جہاز اس کو کہا جاتا ہے، یہ ریگستان کا بہترین سواری ہے ریگستان۔ اور چونکہ عرب کا جو نخلستان ہے، عرب کا جو صحرا ہے ایک ریگستانی ہے، اور وہیں پر اونٹ کثرت سے پایا جاتا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم جس اونٹ کو لے کر اپنے ساتھ گھومتے ہو، جس کی سواری تم کرتے ہو، اس اونٹ کو دیکھو جس کو ہم نے کس عجیب انداز میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے تم جن چیزوں کو بعید سمجھ رہے ہو، جن کو دور سمجھ رہے ہو، تو سب سے قریب تر تمہارے جو چیز ہے اسی پر غور کرو۔ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے، کس شان کے ساتھ ہم نے اونٹ کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ بڑا ہی ایک عظیم جانور ہے، اونچا پورا ہے، طاقتور بھی ہے، اور ساتھ ہی بڑی طاقت و قوت بھی رکھتا ہے، شدت قوت بھی یہ رکھتا ہے، اور لہیم و شہیم بھی ہے۔ اور اس کی گردن بھی دیکھو، اس کو کس شان سے ہم نے بنایا ہے، یہاں تک کہ تم لوگ اس پر سواری بھی کرتے ہو، اس میں تم سامان بھی لادتے ہو۔ اور اب تو وہ زمانہ بھی آیا ہے کہ لوگ اونٹ کو بیلوں کی طرح جو تو کھیتوں میں بھی جوت دیتے، اب اونٹ کو جو ہے تو لوگ گھوڑوں کی طرح گاڑی کے آگے لگا کر کے اونٹ کے ذریعے سواریاں بھی ادھر سے ادھر گھما رہے ہیں، اونٹ سے لوگ روزی روٹی بھی کما رہے ہیں۔ تو غرض کے یہی اونٹ ہے جو کھیتی باڑی میں تمہارے لیے ہل بھی چلا رہا ہے، یہی اونٹ ہے جو تمہارا سامان بھی اٹھا رہا ہے، یہی اونٹ ہے جو خود تم کو بھی سوار کر کے ریگستان کے بڑے بڑے راستوں کو پار کروا رہا ہے۔ لہٰذا اس اونٹ کو دیکھو کہ یہ کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی گردن کیسی بنائی گئی، اس کے پیروں کو ہم نے کیسے نرم اور گدیلے انداز میں بنایا ہے تاکہ ریگستان کی گرمی پر چلتے ہوئے سے گرمی کا احساس نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کو ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے، اس کی آنکھوں پر ہم نے کتنے پردے رکھے ہیں تاکہ اگر ریگستان میں جب طوفان آتا ہے، اس طوفان میں جب ریت کے باریک باریک ذرات اڑ کر کے آتے ہیں تو اونٹ کی آنکھوں میں جانے نہ پائے، اس کا انتظام اللہ نے کس شان سے کیا ہے۔ اب ہم اپنی آنکھ کو دیکھیں، ہماری آنکھ پر صرف ایک پرت ہے، کتنی ہے یہ پلک، کتنی ایک ہی ہے نا، ہم جب چاہتے ہیں پلک کو بند کر لیتے ہیں، ہمیں کچھ دکھائی نہیں پڑتا، لیکن جب آنکھ کھولتے ہیں، پلکوں کو اٹھاتے ہیں تو پھر ہم جو چاہتے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو 2 پلکیں عطا فرمائی، ایک وہ پلک ہے
کہ جسے اگر وہ بند کر لے تو کچھ نظر نہ آئے، اور ایک وہ پلک ہے کہ جس کو وہ ڈال دے تو پردے کی مانند معاملہ ہو جاتا ہے، اسے باہر کا سب کچھ نظر تو آتا ہے لیکن باہر کی چیز اس کی آنکھوں میں جانے نہیں پاتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آج سائنس نے ترقی کر لی ہے نا، یہ ترقی کا زمانہ ہے۔ آج آپ اپنے گھروں میں جو سلائڈنگ سے لگاتے ہیں، اسی کو دیکھ لیجیے، آج سلائڈنگ سے کھڑکی کا آپ گھروں میں لگاتے ہیں، آپ باہر کا دیکھ سکتے ہیں لیکن باہر والا اندر نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے اونٹ کو ایک ایسی پرت عطا فرمائی ہے، اس کی آنکھ میں ایک جھلی ایسی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب وہ اس کو ڈال دیتا ہے، جب وہ راستے میں سفر کرتا ہے اور ریگستان میں جس وقت طوفان آتا ہے، ہوائیں چلتی ہے، اس وقت وہ والی پلک جو ہے تو ڈال دیتا ہے جس سے وہ راستے کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن باہر کی دھول مٹی اس کی آنکھ میں نہیں جانے پاتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ ذرا غور کر ہماری قدرت پر، ہماری صنعت کاری کے اوپر، ہم نے اونٹ کو کس انداز میں پیدا کیا ہے۔ یہ اونٹ ہے کہ جو 10 دن تک کے جو بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، بغیر کھائے پیے سفر کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو اونٹ ہے اتنا بڑا جانور ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ لے نا، اس کی رسی پکڑ لے تو جس طرف چاہے اس کو لے کر کے جا سکتا ہے۔ اب اتنا بڑا جانور، اتنا لئیم و شرین جانور، اگر ایک بچہ بھی اس کی رسی پکڑ لینا تو یہ اتنا مؤدب ہو جاتا ہے، اتنا باادب ہو جاتا ہے اور اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ بچہ جس طرف اس اونٹ کو لے کر چلے اس طرف چلنا یہ شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہے جہاں اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرو بیٹھ جائے گا، جہاں چلنے کے لیے کہو چلنا بھی شروع کر دے گا، بڑے سے بڑا بوجھ بھی یہ اٹھا لیتا ہے اور بڑے سے بڑے راستوں کو یہ عبور بھی کر لیتا ہے اور 10 دن تک بغیر کھائے پیے زندہ بھی رہ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اور وہ چیزیں جو دیگر جانور نہیں کھاتے ہیں جیسے کہ کانٹے وغیرہ، جڑی بوٹیاں وغیرہ، اونٹ ان کو بھی کھا جاتا ہے اور جو ہے پھر بھی بوجھ اٹھاتا پھرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے تو اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تمام خوبیاں کیسے؟ آپ دیگر جانوروں کو دیکھیں، بعض جانور وہ ہوتے ہیں جن کو صرف انسان بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے گدھے وغیرہ کو آپ دیکھیں، یا کوئی اور جانور جس پر بوجھ انسان لاد دیتا ہے، چلو لے کر کے سامنے۔ بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں، جیسے گھوڑے وغیرہ کو آپ دیکھیں تو اس کی صرف سواری کی جاتی ہے اور کوئی دوسرا کام اس سے آپ نہیں لے سکتے زیادہ۔ بعض جانور وہ ہوتے ہیں جن کا آپ گوشت کھاتے ہیں، جو حلال جانور ہے، گائے بیل بکری وغیرہ، آپ ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ میں یہ تمام خوبیاں جمع فرماتے ہیں۔ اونٹ پر آپ سامان بھی لاد سکتے ہیں، اونٹ پر آپ سواری بھی کر سکتے ہیں اور جب ضرورت پڑے تو اس کو ذبح کر کے آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور اس کا پانی پی بھی سکتے ہیں، کیونکہ اونٹ اب کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جھلی رکھی ہے کہ جس میں وہ 10 دن کا پانی ایکسٹرا جمع کر کے رکھ لیا۔ ضرورت پر انسان اس کو ذبح کر کے اس پانی کو نکال کر اس پانی کو بھی پی سکتا ہے اور اس کے گوشت کو پکا کر کھا بھی سکتا ہے۔ اتنی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹ کے اندر رکھی ہے، لہٰذا یہ بہت سارے کام میں آتا ہے۔ اس کی گردن کو دیکھیں کس طرح سے لمبی بنائی گئی، اس کے سینے کو دیکھیں کس طریقے سے نیچے ایک چکی بنائی گئی، اس کی پیٹھ کو دیکھیں اس کے اوپر ایک کوہان سا بنایا گیا ہے، اس کی دم کو دیکھیں کیسی چھوٹی بنائی گئی ہے، اور یہاں تک کہ جب یہ پیشاب کرتا ہے تو اتنا باادب جانور ہے کہ اپنی رسی کھینچنے والے کے اوپر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑے اس لیے پیشاب پیچھے کی جانب کرتا ہے، اتنا مؤدب جانور ہے۔ تو اس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹ کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہماری صنعت کی طرف غور تو کر، یہاں پر اللہ نے ہاتھی کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ ایک وجہ تو یہ کہ ہاتھی وہاں پایا نہیں جاتا تھا عرب میں، اور دوسری وجہ یہ کہ ہاتھی میں اتنی خوبیاں ہے بھی نہیں، نہ تو وہ سامان اٹھانے کے کام آتا ہے اور نہ ہی اس کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، بلکہ اس کی پاگل پن کی وجہ سے کوئی اس کو پاس میں رکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ہاتھی جب بے قابو ہوتا ہے تو پھر وہ قابو میں نہیں آتا، جو چیز کے سامنے آتی ہے اس کو روند کر کے چلا جاتا ہے۔ جب اپنی مستی میں مست ہوتا ہے تو پھر جو چیز اس کے پیروں میں آئے اس کو روند کر کے نکل جاتا ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی چیز ہو، لہٰذا اسے قابو میں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اونٹ بڑا عجیب جانور ہے، بڑا حلیم جانور ہے، بڑا بردبار جانور ہے، بڑا صابر و شاکر جانور ہے کہ ہر چیز کو یہ برداشت کر لیتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اونٹ کا ذکر کیا، نہ کہ ہاتھی اور کسی جانور۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ذرا دیکھو نا آسمان کس طرح سے ہم نے اس کو بنایا،
کس طریقے سے آسمان کو ہم نے سجایا ہے بغیر ستونوں کے. یہ آسمان برسوں سے کھڑا ہوا. سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. اللہ نے فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو پیدا, آسمان کو دیکھو, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنائے. الذی خلق سبع سماوات طباقا 7 آسمان اللہ نے طبق کے طور پر ایک کے اوپر ایک بنائے. کس طرح شان کے ساتھ کہ پہلے آسمان کی موٹائی 500 برس کی راہ, اور اتنا ہی فاصلہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان, پھر اتنی ہی اس کی موٹائی. ایسے 7 آسمان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن, تو کیا تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق دیکھتا ہے کہ رحمان نے جس شان کے ساتھ اس آسمان کو بلند کیا, اسے بنایا, کہ تجھے اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ تو نظر اٹھا کر تو دیکھ, کیا تجھے اس میں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ کہ تجھے اس میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ کہ تجھے اس کے اندر کوئی ستون نظر آتا ہے؟ آج انسان ایک چھوٹا سا گھر بھی بناتا ہے تو اس گھر کی چھت کو قائم رہنے کے لیے اسے ستون کی, پلر کی ضرورت پڑتی ہے, اسے کھمبوں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ نے اتنا بڑا آسمان, 7 آسمان بنائے ہیں لیکن آج تک جو ہے سائنس اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکا. سائنس اتنی ترقی کر لیا لیکن آج تک سائنس نے اس کی حدوں کو نہیں جانا. یہ آسمان شروع کہاں سے ہوتا ہے, ختم کہاں پر ہوتا ہے, لیکن جہاں تک آپ کی نظر اٹھے گی, قرآن کہتا ہے ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر, کہ تو پھر دوبارہ نظر اٹھا کر کے دیکھ, تیری نظر ناکام پلٹ کر کے آ جائے گی, لیکن تجھے رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, تجھے کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا, تجھے کوئی سکون نظر نہیں آئے گا, تجھے کوئی امت اس کے اندر نظر نہیں آئے گا. اللہ نے شان کے ساتھ آسمان کو بلند فرمایا. پھر فرماتا ہے کہ ہم نے جو نیچے کا جو آسمان ہے نا, اس کو ہم نے جو ہے تو چراغوں سے روشن کیا ہے. اس میں ہم نے چاند, سورج, ستارے وغیرہ دیگر سیارے ہم نے پیدا کیے. آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی, آج بڑی سے بڑی دوربینیں ایجاد کر لی, دور کی چیزیں تک دیکھی جا رہی ہے. بلکہ آج سائنس نے ٹیکنالوجی اتنی ہائی کر لی ہے کہ ایک ہیلی تو اسکوپ جو ہوتی ہے مائکرو اسکوپ, اسی طرح سے ہیلی ٹیبل اسکوپ ہے, کیا کہتے ہیں, جس کو سائنس نے ایجاد کیا ہے, ایسی کہ جس کے ذریعے سے یہیں پر زمین پر بیٹھ کر کے انسان آسمان کے اندر موجود دور تک خلا میں جتنے سیارے ستارے ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے. تو ایسی ایسی مشینریاں ایجاد ہو چکی کہ انسان زمین پر ہی رہ کر کے دیگر سیاروں کی پیمائش تک کر رہا ہے, ان سیاروں کو دیکھ رہا ہے. بلیک ہول تک کے انسان کی نظر پہنچ چکی ہے. اس کہکشاں سے نکل کر دوسری کہکشاؤں تک انسان جو ہے تو دیکھ رہا ہے. بڑے سے بڑے راکٹ ایجاد کر لیے گئے جنہیں خلا میں بھیجا جا رہا ہے, جنہیں مشن پر بھیجا جا رہا ہے, کبھی چندر آسمان, کبھی چاند پر, کبھی مریخ پر, کبھی سورج کے قریب, تو کبھی اور دیگر سیاروں پر. انسان کی کھوج کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے, لیکن وہ جہاں تک بھی جاتا ہے اس آسمان ختم ہوتا نظر نہیں آتا. یہ کائنات کتنی بڑی ہے, یہ برہمان کتنا پھیلا ہوا ہے, آج تک سائنس اس کی گردوں کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے بنایا. فرماتے تو دیکھ تو صحیح سا, تو پلک بھر میں نظر اٹھاتا ہے اور تیری نگاہ صرف ایک ہی آن میں کتنے کروڑوں فاصلوں کو طے کر کے واپس چلی آتی. نظر اٹھائی اور آسمان کو دیکھ لیا, اور آسمان میں جو ستارے ہیں تو انہیں تک دیکھ لیتا ہے. اب آج تو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے, ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے بڑے بڑے سیاروں تک کو دریافت کر لیا گیا, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ تو صحیح کہ تجھے کوئی رکھنا کہیں نظر آیا, تجھے کوئی ستون کہیں پر نظر آیا. ہم نے اتنا بڑا آسمان سجایا لیکن اس کے اندر کوئی رکھنا نہیں, کوئی سوراخ نہیں ہے, کوئی اس کے اندر جو ہے تو اس کے اندر کوئی ستون نہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اللہ کی اس قدرت پر. آگے اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, ان پہاڑوں کی طرف نظر کرو, ان پہاڑوں کو دیکھو کس طرح سے ہم نے ان کو نصب کیا ہے زمین کے اوپر, کس طرح سے یہ پہاڑ زمین کے اوپر جمے ہوئے ہیں, یہ ہلتے نہیں ہیں,
یہ سرکتے نہیں ہے بلکہ زمین کو انہوں نے ہلنے سے روک رکھا ہے، زمین کو سرکنے سے روک رکھا ہے، اس لیے کہ جب زمین ہلنے لگی اللہ نے اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا جس کے سبب زمین ہل نہیں سکتی ہے۔ اگر اس پہاڑوں کے اندر ذرا بھی جو ہے تو جنبش ہو تو زمین پر زلزلے آنا شروع ہو جائے گا۔ ان پہاڑوں نے زمین کو روک کر کے رکھا ہے اور کتنی استقامت کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج انسان نے پہاڑوں کو اس قدر تراش لیا ہے کہ اس کے اوپر راستے تک بنا لیے گئے، آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس پہاڑ کے سینے کو چیر کر اس کے اندر سرنگیں بنا دی گئی ہے، آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ایسے ایسے آلہ جات ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ پہاڑوں کی رگوں میں سونا کتنا ہے اس کی کان میں کھدائی تک کی جاتی ہے، اور وہاں پر کون کون سی معدنیات موجود ہے، پہاڑوں کے نیچے کیا کیا موجود ہے، کون سے پہاڑ کے نیچے آتش فشاں ہے، کون سا پہاڑ سرد ہے، کون سا پہاڑ گرم ہے، کون سے پہاڑ کی تاثیر کیا ہے، کس پہاڑ کے نیچے ہیرا پایا جاتا ہے، کس پہاڑ کے نیچے سونا پایا جاتا ہے، کس پہاڑ کے نیچے کون سی معدنیات پائی جاتی ہے۔ آج انسان نے اتنی ترقیاں کر لی ہے، رب کائنات انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے، اے انسان تو غور کیوں نہیں کرتا ان پہاڑوں کی طرف، ذرا دیکھ تو سن۔ آج ہم مسلمان ان چیزوں سے بے رنگ روا ہیں، لیکن آج غیر اس سے فائدہ اٹھا رہے، وہ اس کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک اس چیز علماء نے فرمائی کہ جو شخص خواب میں پہاڑ دیکھے اس بات کی علامت ہے کہ اسے کسی کتب کی زیارت ہونے والی ہے۔ بلایت کے مقام میں قطبیت ایک بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ اوتاد جو ہے وہ زمین کی میخیں ہیں، جس طرح پہاڑ زمین کی میخیں ہے، زمین کی کیلیں ہے کہ زمین کو ہلنے سے انہوں نے روک رکھا ہے، اسی طرح اللہ والوں نے اس نظام، زمین کے نظام کو، اس کائنات کے نظام کو سنبھال رکھا ہے۔ اگر یہ اللہ والے اس نظام کو نہ سنبھالے تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے ظاہر کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو رکھا ہے، اور باطن کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اولیاء اللہ کو اللہ نے رکھا ہے۔ تو لہٰذا جس نے خواب میں پہاڑ کو دیکھا، علماء فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ کہ اسے کسی نہ کسی ایسے ولی کی زیارت ہوگی جو اپنے وقت کا قطب ہو۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ تم زمین کی طرف غور نہیں کرتے، زمین کو نہیں دیکھتے کس طریقے سے بچھائی گئی ہے، یہ زمین ہم نے کیسے بنائی ہے۔ آج سائنس یہ کہتا ہے، پہلے سائنس کا نظریہ یہ تھا کہ زمین گول ہے، کروی شکل کی، لیکن اب کہتا ہے کہ بیضوی شکل کی، انڈے کی مانند ہے۔ بہرحال تو زمین کو اللہ تعالیٰ فرماتے غور کرو انسان کہ زمین کو کیسے بنایا، اس کا 3 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ اس پر خشکی کا ہے، اور اسی پر انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار ہم نے رکھا۔ آج سائنس نے اس برہمان کو چھاننے کی بھرپور کوشش کی ہے، ہمارے قریب کے تمام سیاروں پر سائنس ریسرچ کر کے بیٹھ چکا ہے، چاہے وہ چاند ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری زمین کا سب سے قریب تر سیارہ چاند ہے، سائنس نے وہاں پر بھی کمانڈیں ڈالی اور کوشش یہ کی کہ معلوم کیا جائے کہ چاند پر زندگی ممکن ہے، اگر انسان چاند پر رہنے کے لیے جائے تو کیا وہاں پر وہ خوش طور پر زندگی گزار سکتا ہے، وہ کتنے دن وہاں زندہ رہ سکتا ہے، اس کی زندگی کے آثار وہاں کب تک رہ سکتے ہیں، کیا اس سے پہلے وہاں کی مخلوق آباد تھی یا نہ تھی۔ اسی طرح مریخ، عطارد، دیگر سیاروں پر بھی سائنس نے اپنی اپنی مشینیں بھیجی، اپنے راکٹس لانچ کیے، وہاں کے مشن جو ہے تو لانچ کیے گئے، لیکن کہیں پر بھی اس طریقے کے سامان انہیں میسر نہ آئے، زندگی کے آثار انہیں نظر نہ آئے، وہ تھک ہار کر آگے کہ سوائے زمین کے اور کوئی سیارہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر زندگی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے زمین کو رکھا مخلوق کے لیے، یہ زمین ہے جس کو ہم نے مخلوق کے لیے بنایا ہے، ہر طرح کی مخلوق یہاں پر زندگی گزار رہی ہے، یہاں پر ہر قسم کی وہ ضرورت کا سامان موجود ہے جو ایک انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ انسان کی زندگی ہو، چاہے وہ جاندار کی زندگی ہو، کوئی بھی جاندار۔ سائنس نے یہ بھی تجربہ کیے، راکٹ کے اندر کبھی کتے کو کبھی بندر کو رکھ کر کے جو تو دیگر سیاروں پر بھیجا کہ دیکھے کیا یہ جانور وہاں زندہ رہ سکتا ہے، وہ تجربے بھی کر کے دیکھ لیے۔ بہرحال میرا اس طرف جانے کا مقصد نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ انسان زمین پر غور کر کہ اس پر زندگی کے جتنے چیزیں میسر تھی ہم نے وہ سب کچھ تیرے لیے یہاں رکھ دی۔ آپ دیگر سیاروں پر کہیں پر نائٹروجن بہت زیادہ ہے تو کہیں پر آکسیجن زیادہ ہے، کہیں پر آکسیجن ہے ہی نہیں، زمین پر ہر چیز اعتدال میں ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان زمین پر غور کرے، تو لہٰذا ہمیں دعوت فکر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر
انسانوں کو دعوت فکر دی کہ وہ ہماری ان تخلیقات پر غور کرے. ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا, ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا, ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا, ہم نے زمین کو کیسے پھیلایا. انسان غور کرے. تجھے ہماری قدرت کی عظیم تر نشانیاں یہاں پر نظر آئی. تمہیں اعتراض ہوتا ہے کہ جنت کے محلات کیسے ہوں گے, جنت کیسی ہوگی, اس کے محلات اتنے اونچے کیسے ہوں گے, انسان سیر کیسے کرے گا, انسان وہاں کھا کیسے سکے گا, کھانے کا نظم کیسا ہوگا. وہاں انسان صرف تصور کرے گا کہ میں فلاں چیز کھاؤں, وہ کھانے کی چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی. وہ تصور کرے گا کوئی چیز پینے کی ہو, فوراً اس کے سامنے حاضر کر دی جائے. بہرحال جنت کی نعمتوں کی طرف ابھی جانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ان آیتوں میں ہی انسان کو بتایا کہ جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں, ابھی جنت تو غائب ہے نا, ابھی کسی نے جنت دیکھی نہیں ہے, اس لیے یقین نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے جو چیزیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے, جو اونٹ تمہارے سامنے ہے, جس آسمان کو تم رات دن دیکھ رہے ہو, جو زمین تمہارے سامنے ہے جس پر تم چل پھر رہے زندگی گزار رہے ہو, یہ پہاڑ جو تمہارے سامنے کھڑے ہوئے, انہی کو دیکھ کر ہماری قدرت کا اندازہ لگاؤ. اسی کو دیکھ کر کے اندازہ لگاؤ کہ ہم کیسی عظیم قدرت والے ہیں. اور جو رب ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس سے بڑھ کر بھی چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے. اب یہاں پر میں تصوف کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ دنیا عالم کبیر ہے, بڑا عالم, اور انسان عالم صغیر ہے, ایک چھوٹا عالم ہے. اس کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں جس کی مثال انسان کے جسم میں موجود ہے. اب آئیے اسی آیت سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چند باتیں. یہاں پر اب اس کو ہم معکوس ترتیب میں چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, زمین کو دیکھو کس طرح سے بنائی, اس پر غور. اب اس کی باطنی تفسیر سمجھو. ایک ظاہری تفسیر تو ہم نے دیکھی کہ یہ زمین جس پر آج ہم زندگی گزارتے ہیں, اسی پر زندگی کے تمام آثار انسان کے موجود ہے, زندگی گزارنے کے تمام سامان موجود ہیں. یہ زمین ہے جس کا 3 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ خشکی کا, جس پر ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انسان کی زندگی کے بارے میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے ہم نے انسان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا. اور تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا. 3 باتیں اللہ نے انسان کے بارے میں فرمائی, پانی سے, ناپاک قطرے سے اور خون کی پھٹک سے. ان 3 چیزوں سے انسان کی پیدائش ہوئی. اب انسان تو بظاہر دیکھنے میں مکمل پانی خون نہیں دکھتا ہے نا, یہ جسم تو 1 حصہ اس کا خشکی کا ہے, یہ بدن, باقی اس کے 3 حصے پانی. اللہ نے فرمایا انسان کے 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ اس کا جو جسم ہے, بدن ہے, وہ یہ ہے جو آگ, ہوا, مٹی, پانی ہر چیز سے مل کر کے بنا ہے. ایک چیز انسان کا وجود, ہر چیز کا وجود پانی سے. اللہ کی قدرت کے خزانے میں پانی تھا, ایک موتی تھا جس پر اللہ نے اپنی نگاہ رحمت ڈالی تو وہ پانی ہو گیا, اور اسی سے پھر ساری کائنات, پورے برہمان کا وجود ہوا. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو انسان کا بھی وجود یہی سے, کیونکہ انسان اسی زمین سے بنا. منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے, اسی زمین سے پیدا ہوئے ہو, اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو. اس کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے. تو بھی سمجھ لے انسان کہ تجھے پانی سے پیدا کیا, تجھے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا, وہ قطرہ جو تیرے باپ کی پشت سے ہوتا ہوا چل کر آیا جسے منی کہتے ہیں. اور تیسرا خون کی پھٹک سے پیدا کیا, وہ حیض کا گندا خون جو تیری ماں کے سینے سے نکلتا ہے اور پھر آ کر اس کے شکم میں ٹھہرتا ہے. جب باپ کا نطفہ ماں کے شکم میں جاتا ہے اور پھر اس کے خون کا قطرہ اس کے شکم میں آتا ہے, جب یہ دونوں قطرے ملتے ہیں تو انسان کا وجود ہوتا ہے, انسان پیدا ہوتا ہے. ان 2 ناپاک قطروں سے انسان تیرا وجود ہے, اور تجھے گھمنڈ ہے ساری چیزوں کا, تجھے اپنے آپ پر, اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور ہے. تو 2 ناپاک قطروں سے پیدا ہوا, 2 تو ایسی شرمگاہوں سے نکلا, ایک اپنے باپ کی شرمگاہ سے اور دوسرا ماں کی شرمگاہ سے. اس کے بعد بھی تجھے عقل ہے, اس کے بعد بھی تو اپنے آپ کو انا کہتے ہوئے نہیں سکتا کہ میں ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. تیری میں کی رٹ ختم نہیں ہوتی. تو غور تو کر اس زمین کے اوپر کہ اس زمین کیسے گھاس اگاتی ہے. ہم نے تیرے بدن پر بال اگائے, یہ زمین اناج اگاتی ہے, کھانے پینے کی چیزیں اگاتی ہے, پھل پھول پودے اگاتی ہے, جس سے ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. تیرے اچھے برے اعمال, اگر تیرے اعمال برے ہیں تو وہ کانٹوں کی مانند ہے,
جس سے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں. اگر تو زبان سے کسی کو گالی دے، کسی کی برائی کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کو تکلیف پہنچائے، تیری نظر سے تیرچی نظر سے کسی کو دیکھے، وہ بھی کانٹوں کی مانند کسی کو چبھ جاتی ہے. لیکن اگر تیرے اخلاق پاکیزہ ہو، تیرے اخلاق نیک ہو، تو وہ پھول پھل پودوں کی مانند ہے جس سے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو انسان تو غور تو کر، جس طرح اس زمین کے اوپر پانی کے چشمے ہر طرف بہ رہے ہیں، کوئی چشمہ کھارا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی تیکھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کیسا ہے. آپ دیکھیں، کوئی پانی کڑوا بھی ہوتا ہے، کوئی پانی میٹھا چشمہ ہوتا ہے، کوئی کھارا ہوتا ہے. سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، ندیوں کا پانی جو ہے تو میٹھا ہوتا ہے، کبھی کبھی بعض کنووں کا پانی جو ہے تو کڑوا بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے انسان اپنے آپ پر غور کر، تیرا وجود تو ایک ہے لیکن یہ ساری چیزیں تیرے اندر موجود ہیں. تیرے منہ تو اپنے جسم پہ غور کر، تیرے سر کے اندر سے ہی ہم نے 4 ندیاں بہائی، 4 چشمے پانی کے بہائے. یہی پانی ہے کہ جب بہہ کر کے تیرے دماغ سے نکل کر کے آتا ہے، جب ناک کے ذریعے سے آتا ہے تو اس کا مزہ بد مزہ ہوتا ہے. جب یہی پانی تیرے کان کے ذریعے سے بہہ کر نکلتا ہے تو اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے. جب یہی پانی تیری آنکھ سے آنسو بن کر کے نکلتا ہے تو اس کا مزہ کھارا ہوتا ہے. اور جب یہی پانی تھوک بن کر تیرے منہ میں آتا ہے تو اس کا مزہ میٹھا ہوتا ہے. ذرا دیکھ تو صحیح، تو غور تو کر ہماری قدرت کے اوپر. اس زمین کی ہر چیز ہم نے تیرے اندر رکھی ہے، اس کائنات کی ہر مثال ہم نے تیرے اندر رکھی ہے. الی الارض کیف سطحت، تو ذرا دیکھ تو صحیح، اپنے جسم کی زمین پر تو غور کر. تو اس زمین کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ زمین ہم نے کیسے بنائی ہے؟ تیری جسم کی زمین بھی ہم نے کیسے بنائی ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے، تیرا بھی ایک مقصد ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اے انسان، ان پہاڑوں کو دیکھ کس طریقے سے بنایا گیا. ہماری قدرت کو دیکھ کہ ہم نے پہاڑ کو کیسے بنایا، کتنے عظیم، کتنے جسیم اور کتنے مضبوط قسم کے یہ ہوتے ہیں. ان کا جسم کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ انہوں نے زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے. یہ جو ہے تو اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے، یہ ہلتے نہیں ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکتے نہیں ہے. اگر یہ پہاڑ ایک جگہ سے ہل جائے، سرک جائے تو زمین پر زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال اللہ نے انسان کے جسم میں کیا رکھی؟ ہڈیاں. کیونکہ انسان کا جو جسم ہے، اس کا جو گوشت ہے وہ زمین کی مثل ہے، نرم. کیوں؟ کیونکہ زمین جو ہے، آپ دیکھیں کہ زمین کہیں پر نرم بھی ہوتی ہے، کہیں پر سخت بھی ہوتی ہے. انسان کے جسم میں بعض حصے گوشت کے نرم بھی ہے، بعض سخت بھی ہے. آپ دیکھیں ایڑی کا گوشت، آپ دیکھیں جو تو کتنا سخت ہوتا ہے. ہاتھوں کا گوشت دیکھیں کتنا نرم ہوتا ہے. جسم کے الگ الگ حصے گوشت کے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی بہت زیادہ نرم ہے، کوئی بہت زیادہ سخت ہے. زمین کو آپ دیکھیں، کئی قسم کی اس کی مٹی ہوتی ہے. کئی کی مٹی کالی ہے، کہیں پر بھوری ہے، کہیں پر سفید ہے، کہیں پر لال ہے. آپ انسانوں کے رنگ دیکھ لیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے. کیونکہ اسی مٹی سے پیدا ہوا، اسی مٹی میں اس کو دفن ہونا ہے، اسی سے اس کا وجود ہے، اس لیے اس کا رنگ بھی ویسا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر زمین جب میت کی کھودی جاتی ہے نا تو اس کے رنگ کے موافق ہوتی ہے، کیونکہ وہیں سے اس کا خمیر اٹھایا گیا، وہیں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی ہے اور اسی مٹی میں اس کو جانا گیا. گورا ہے تو اس کی قبر بھی ویسی ہے، اس کی مٹی بھی ویسی ہوگی قبر. کالا ہے تو مٹی کی دیکھنا کبھی غور کر کے. تو بہرحال تو چونکہ انسان کے جسم ہے، جو گوشت ہے وہ مثل زمین کے ہے، اور ہڈیاں جو ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 306 ہڈیاں ہوتی ہیں. لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو یہ ہڈیاں 206 رہ جاتی ہیں، کیونکہ بعض ہڈیاں جو ہے تو وہ پھر بعد میں آپس میں جڑ جاتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان پہاڑوں کو دیکھو کس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ذرا بھی سرک جائے نا تو زمین پر زلزلے آئے. گویا اشارہ ہے کہ انسان اپنے بدن کی ہڈیوں پر تو غور کر. 306 ہڈیوں کے ساتھ تجھ کو پیدا کیا گیا. ایک ہڈی بھی اگر تیری جو ہے تو جگہ سے سرک جائے تو پورے بدن میں سنسناہٹ پھیل جاتی. ذرا دیکھے تو صحیح کہ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ انگلیاں جو ہے اس میں 3 ہڈیاں اللہ نے رکھی ہے ایک انگلی کے اندر. اگر ایک انگلی کا پورا بھی، اس کی ایک ہڈی بھی جو تو ذرا سی سرک جائے تو پورے بدن کے اندر تکلیف انسان محسوس کرتا ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، پورے بدن میں سنسناہٹ پھیل جاتی ہے، پورے بدن میں زلزلہ آ جاتا ہے. ہڈی کا ایک ذرا سا اس کا تنکا بھی نکل جائے تو انسان تکلیف سے بے حال ہو جاتا ہے. ذرا دیکھے تو صحیح، ان پہاڑوں نے زمین کو روک کر کے رکھا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تیرے اس جسم کے ڈھانچے نے، ان ہڈیوں کے ڈھانچے نے جو کہ فاسفورس سے بنا ہے، جو کہ کیلشیم سے بنا ہے، اس نے تیرے پورے وجود کو کھڑا کر کے رکھا ہے. اگر تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو یہ لونجا ہو جائے گا، اگر تیرا پیر ٹوٹ جائے تو چلنے کے قابل نہ رہے گا، تیری کمر
قوت ٹوٹ جائے تو تو بستر پر پڑا رہے گا. اپنی ریڑھ کی ہڈی پر ذرا غور تو کرے انسان کہ یہ کتنی بڑی ہڈی ہے, یہ کتنی بڑی ہڈی ہے. جس طرح انسان آج کہتا ہے کہ سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, جس کی چوٹی کو سر کرنا بہت مشکل ہے. اے انسان, اس چوٹی کو بعد میں سر کرنا, اس ماؤنٹ ایوریسٹ تک بعد میں پہنچنا, پہلے اپنے آپ پر دیکھ. قدرت نے تیرے جسم کے اندر جو سب سے بڑی ہڈی رکھی ہے, جس کی شروعات گردن کے مہرے سے ہوتی ہے اور استخوان پر یعنی کہ کمر کے پاس جا کر کے وہ ختم ہوتی ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی انسان کے جسم میں سب سے بڑی ہڈی ہے. اب ذرا دیکھیے اللہ نے اس کو کی شان کے ساتھ پیدا فرمایا. وہ فرماتا ہے کہ انسان تو ان پہاڑوں کو دیکھ, یہ کیسے ہم نے کھڑا کیے ہیں, لیکن یہ جھک نہیں سکتے, یہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. لیکن انسان, ہم نے تجھے شان کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ تیرے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ایسی بنائی ہے کہ جب تو کھڑا ہونا چاہتا ہے تو سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے اشارہ ہے کہ تو ہمارے حضور آ کر کھڑا ہو جا قیام کی حالت میں. یہ پہاڑ جھک نہیں سکتے, لیکن ہم نے تیری ریڑھ کی ہڈی میں وہ تاثیر رکھی ہے. اسے ایک ایک مہرے کی شکل میں ہم نے بنایا ہے. اس میں کتنے مہرے ہیں تو اس پر غور تو کر. جب ہم تو جھکنا چاہتا ہے تو یہ تجھے جھکا بھی دیتی ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے ہماری بارگاہ میں آ کر رکوع کر. جب تو اگر گول ہونا چاہتا ہے تو یہ ہڈی وہاں پر بھی کام دیتی ہے, یہ گول بھی ہو جاتی ہے تو ہماری بارگاہ میں آ کر سجدہ کر کے تو. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب تو سجدہ کرتا ہے تو تیری یہ ریڑھ کی ہڈی پوری گول بھی ہو جاتی ہے. اس طرح سے ہم نے تیری تخلیق کی ہے, تجھے بنایا ہے کہ لہٰذا اس بات کی طرف اشارہ ہے تو آ کر قیام کر, رکوع کر, سجدہ کر. لیکن یہ پہاڑ جو ہے یہ جھک نہیں سکتے, یہ رکوع نہیں کر سکتے, یہ سجدہ نہیں کر سکتے. میں آخر میں اس کی ایک بات عرض کروں. تو لہٰذا انسان اپنے آپ پر غور کر, تیرے اپنے جسم پر غور کر کہ یہ ہڈیاں بھی بڑی سخت ہے, لیکن ہم نے اسے بنایا کیسے. اپنے سر کی ہڈی کو دیکھ, سب سے مضبوط تیری کھوپڑی کی ہڈی, اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتی ہے. ذرا اس پر بھی تو غور کر. اپنے ہاتھ اور پیر کی ہڈیوں پر غور کر کہ تیرے ہاتھ کی ہڈیاں ہم نے چپٹ بنائی ہے, کیونکہ اس سے تجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, کوئی چیز تجھے اٹھانی پڑتی ہے, تیرے لیے آسانی. لیکن پیر کی ہڈی گول بنائی اور اس کے اندر ہم نے مغز بھی بھر کر کے رکھا ہے, اس میں گودا بھی رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ بار بار اس کا ریفلیکشن ہوتا رہے, اس کی بار بار جو ہے تو اس کو طاقت و قوت ملتی رہے. اس لیے کہ تیرے سارے بدن کا وجود تیرے اسی پیر پر ہوتا ہے, تیرا چلنا اسی سے زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اسے ہم نے گول بنا. جانور کے لیے دیکھیے, انسان کی بھی آپ نے دیکھی, جانور کھاتے ہیں نا اس کا مغز, جانور کا گودا نکال کر کے نلیاں تو بڑی ٹھوس ٹھوس کر کے کھاتے ہیں, لیکن کبھی غور نہیں کرتے اللہ کی تخلیق پر. کھانے پینے میں تو ہم ایک نمبر ہے, لیکن اللہ کی تخلیق پر ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ نے کس شان سے بنایا, کس مقصد سے بنایا, کس لیے بنایا ہے. ذرا غور کر اس کی تخلیق کے اوپر. تو غرض کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان تو دیکھ تو صحیح ان پہاڑوں کو, اور دیکھ پھر اپنے وجود کو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الی السماء کیف رفعت, آسمان کو دیکھ کیسے بلند کیا گیا. سب سے اوپر ہم نے آسمان کو رکھا ہے, اور اسی کے نیچے ساری کائنات رکھی ہوئی. 18,000 عالم اللہ نے بنائے, اور سب کے سب انہیں آسمانوں کے نیچے. لہٰذا انسان ہم نے آسمان کو سب سے اوپر رکھا, اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ, ہم نے آسمان کو چراغوں سے سجایا. اس میں چاند, سورج, ستارے, سیارے سب کچھ پیدا کیے. رات میں آسمان کیسا روشن ہو جاتا ہے, تو دن میں دیکھ, رات میں دیکھ, شام کے وقت میں دیکھ, تجھے ایک اللہ کی الگ شان نظر آئے. رات کے وقت میں آسمان کو دیکھ کیسا تجھے چمکتا دمکتا ہوا نظر آئے. اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور. تیرے جسم میں سب سے اوپر کا حصہ ہم نے سر بنایا, اور اس سر میں بھی سب سے اوپر تیرا دماغ ہم نے رکھا. سب سے اوپر کے حصے میں ہم نے دماغ کو رکھا ہے. جس طرح سے آج سائنس نے ہزاروں ترقیاں کر لی, لیکن آج بھی سائنس آسمان کے کناروں کو ناپ نہ سکا کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے. جس طرح انسان کی عقلیں دنگ ہے, عاجز ہے اس آسمان کو سمجھنے میں, اسی طرح انسان کی عقلیں اس بات پر بھی عاجز ہے کہ وہ انسان کے دماغ کو سمجھ سکے. اس لیے کہ اللہ نے قوت خیال, قوت تصورات جو انسان کے دماغ میں رکھی ہے, وہ ایسی قوتیں ہے کہ لامحدود قوت ہے, جس کا کوئی حد نہیں ہے. انسان کیا سے کیا سوچ سکتا ہے, انسان جو چاہے تصور کر سکتا ہے, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. آسمان کی کوئی لمٹ نہیں. اللہ فرماتا ہے بندے کی سوچ کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کے تصورات کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ جو چاہے سوچ سکتا ہے.
یہ تو عام انسانوں کی بات ہے. اللہ والوں کو اللہ جب 14 طبق روشن کرتا ہے, جن کے دماغوں کو اللہ کھولتا ہے, تو وہ یہیں سے بیٹھ کر ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا وخردلۃ علی حکم اتصالی. وہ بیٹھے زمین پر ہوتے اور سارے برہمان کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. وہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور پھر جو تصور کرتے ہیں وہ چیز ان کے سامنے ہوتی ہے. انسان تو کہتا ہے نا کہ جنت میں کیسے ہوگا, تمہیں تعجب ہے کہ جنت میں انسان صرف تصور کرے گا, اس کے سامنے سے پرندہ گزرے گا, وہ تصور کرے گا کہ یہ بھنا ہوا میرے سامنے ہے, فوراً اس کے سامنے بھنا ہوا آ جائے گا, وہ کھائے گا, اس کے بعد وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ جائے گا. اب انسان یہاں تصور کرے, جو چیز وہ تصور کرے, تصور میں کوئی قید نہیں, کوئی قید نہیں, انسان کچھ بھی تصور کر سکتا ہے. تصور کی قوت لامحدود ہے انسان کے دماغ میں. اللہ نے فرمایا ہم نے دماغ کو سب سے تیرے اوپر کے حصے میں رکھا اور اسے اپنے چراغوں سے روشن کیا. اس میں عقل ہم نے رکھی ہے, سب سے بڑا عقل کا سورج ہم نے اس کے اندر رکھا ہے, سوچنے سمجھنے کا چاند ہم نے اس کے اندر رکھا ہے, فیصلے لینے کے ستارے ہم نے تیرے دماغ کے اندر سجائے ہیں. تیرے دماغ کو اس شان سے ہم نے بنایا ہے, اس شان سے ہم نے روشن کیا ہے کہ ہمارا علم تیرے دماغ کے اوپر برستا ہے. جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے, جس طرح آسمان سے روزیاں اترتی ہے, اسی طرح تیرے دماغ کو ہم نے بنایا ہے. علم یہاں سے اترتا ہے, علم تیرے دماغ سے آتا ہے, فیصلے تیرے دماغ سے آتے ہیں, اچھی اچھی تدبیر تیرے دماغ سے اتر کر کے آتی ہے. ہم نے تیرے دماغ کو شان سے سجایا. تو یہ اللہ نے فرمایا اِنَ الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ, ذرا اس اونٹ کو دیکھ کس طرح سے پیدا کیا گیا. یہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کو ہم نے شان سے بنایا, بڑا ہی بردبار جانور, بڑا ہی صابر و شاکر جانور, 10 دن تک بغیر کھائے پیے رہ لیتا. انسان تو ایک وقت بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا, ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو بھوک سے تیرا دماغ چلی ہونے لگتا ہے, ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو تو پاگل سا ہونے لگتا ہے. ذرا اونٹ کو دیکھ کیسا صابر و شاکر پیدا کیا گیا. 10 دن تک بغیر کھائے پیے یہ زندہ رہ لیتا ہے. یہیں تک نہیں بلکہ اس کی نکیل کو اگر ایک بچہ بھی پکڑ کر کے چلے تو اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. اور تو اتنا سرکش ہو گیا ہے کہ اگر تیرے ناک میں ہم نے شریعت کی نکیل ڈالی ہے اور انبیاء اولیاء تجھے چلا رہے تو ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر ایک اونٹ کو بچہ بھی چلانا چاہے, وہ جہاں اس کو اٹھنے کے لیے کہتا ہے اٹھ جاتا ہے, جہاں بٹھانا چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے, جس طرف لے جانا چاہے چل پڑتا ہے. اے انسان, ہم نے تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا اور تیری ناک میں تجھے کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے شریعت کی رسی ڈال رکھی ہے, اور اس رسی کا سرا انبیاء اور اولیاء کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے. یہ انبیاء تجھے جس راہ پر لے جانا چاہتے ہیں, یا اولیاء تجھے صراط مستقیم پر لے جانا چاہتے ہیں, تو وہاں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو سرکشی کرتا ہے, میں نماز نہیں پڑھوں گا, میں روزہ نہیں رکھوں گا, میں زکوٰۃ نہیں دوں گا, میں نیک اعمال نہیں کروں گا. یہ انبیاء تجھے چلانا چاہتے, یہاں تک کہ ہم اپنے عذاب کی لاٹھی بھی کبھی کبھی تجھ پر برساتے, پھر بھی تو چلنے کے لیے تیار نہیں, پھر بھی تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں. ذرا اونٹ کو دیکھ جو کانٹے کھا کر بھی بوجھ اٹھانے پر صابر و شاکر. وہ کانٹے کھاتا ہے, اس کے بعد بھی اپنے مالک کا بوجھ اٹھا کر خوشی خوشی چلتا ہے. اے انسان, تو اتنا ناشکرا ہو گیا کہ ہماری عظیم نعمتیں کھا کر بھی تو ہماری عبادتوں کو بوجھ سمجھ بیٹھا ہے. اس کے بار کو تو اٹھا نہیں سکتا, ہماری عبادت کا بار نہیں اٹھا سکتا. یہی زمین, یہی آسمان اور یہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا, جو میں نے کہا نا کہ ایک متاخر میں بیان کروں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کے بارے میں کہ ہم نے جو ہے تو اپنی امانت, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال والسماء والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. جب ہم نے اپنی امانت کا بار زمین پر پیش کیا, آسمانوں پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا, کیا تم ہمارے بارے امانت کو اٹھاؤ گے؟ تو سب نے انکار کر دیا, مولا ہم نہیں اٹھا سکتے. زمین نے کہا مولا میں اگرچہ بہت بڑی ہوں لیکن تیری امانت اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں. پہاڑ نے کہا مولا میرا جسم اگرچہ بڑا ہی سخت ہے, میں مضبوط ترین جسم والا ہوں, میں زمین کو ہلنے سے روکے ہوئے ہوں, لیکن مولا تیرا بار امانت نہیں اٹھا سکتا. آسمانوں نے کہا مولا اگرچہ ہم سب سے بلند ہے, اگرچہ ہماری حد کو کوئی آج تک ناپ نہ سکا, اگرچہ تو نے ہمیں روشن کیا ہے مولا کریم, لیکن تیری بار امانت کو ہم نہیں اٹھا سکتے. لیکن انسان نے لپک کر کے اٹھا لیا, انسان نے بڑھ کر کے بار امانت کو اٹھا لیا. وہ بار امانت کیا ہے؟ یہی شریعت ہے,
یہی قانون خداوندی ہے، یہی نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے، یہی شریعت کے احکام ہے۔ آج آپ دیکھیں زمین پر نماز فرض نہیں ہے، پہاڑوں پر نماز فرض نہیں ہے، آسمان پر فرض نہیں ہے، کسی اور مخلوق پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظلمن انسان جہولا، انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے۔ انسان نے کہا تھا کہ قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری بندگی کریں گے، ہم تیری امانت کا بار اٹھاتے، ہم زمین پر جا کر تیرے سجدے کریں گے، تیری زمین کو اپنے سجدوں سے آباد کریں گے۔ اے انسان پھر تو سرکش کیسے ہو گیا؟ امانت کا بار اٹھانے کے باوجود تو کیسے اپنے وعدے سے مکر گیا؟ اس زمین کو دیکھ، اس آسمان کو دیکھ، اس پہاڑ کو دیکھ، اس اونٹ کو دیکھ، پھر اپنے آپ پر غور کر، اپنے آپ کو دیکھ، تو ان کے مقابل کیا ہے؟ ارے تو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، تیری طاقت بھی کتنی ہے، تیری طاقت تیری صلاحیت بھی کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود تو نے ہمارے بار امانت کو اٹھایا، تو اب اس کا حق ادا کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں پر غور کر، اپنی ذات پر غور کر، اور پھر ہماری بارگاہ میں آ کر کے چھپ۔ تو جس طرف بھی دیکھے گا، جس چیز کی طرف بھی نظر اٹھائے گا، تجھے رحمان کی ایک الگ شان نظر آئے گی۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہے، ہر روز ایک نئی شان ہے۔ آج سائنس جتنی ترقی کر رہا ہے نا، آپ دیکھیں کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی کا طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہر چیز انسان جتنی چاہے ترقی کر لے، وہ یہی ہے کہ وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کس شان کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، یہ اسی کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اس لیے انسان کو دعوت فکر دی کہ انسان ان چیزوں پر غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین ہی کا ایک حصہ ہے، تاکہ انسان کو خدا کی معرفت ہو سکے۔ جو رب اونٹ کو اس طرح سے پیدا کر سکتا ہے، جو رب چاند ستاروں آسمان زمین اور پہاڑوں کو اس شان کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے، جس رب نے انسان کو اس شان کے ساتھ پیدا کیا، اس کی شان کیا ہو؟ وہ کیسی زبردست علم والا، کیسے زبردست حکمت والا ہوگا، کیسی قدرت والا ہوگا۔ آج لوگ دنیا کے 7 عجوبوں پر غور کرتے ہیں کہ 7 عجوبے کیسے وجود میں آئے، ان کو عجوبہ کہا جاتا ہے، لیکن انسان تو سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ اپنے آپ پر غور کر، تو قدرت کے کارخانے میں سب سے عظیم معجزہ ہے، تو اللہ کی صنعت میں سب سے بہترین معجزہ اور عجوبہ ہے کہ تو اپنے آپ ہی پر اگر غور کرے تو تجھے پتہ چلے گا کہ تو کیا ذات ہے، اللہ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے، کس شان کے ساتھ تجھے پیدا فرمایا۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج کیوں تیرے سر پر سجایا، اور کیوں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے اپنی عبادت کے لیے اللہ نے کیوں پیدا فرمایا۔ ورنہ آسمان میں فرشتے کم نہیں ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو تسبیح ہے وہ پڑھے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے تیری عبادت کو کیوں فوقیت دی ہے، تیری شان اور تیرے مرتبے کو کیوں بڑھایا ہے، تجھے اتنا عظیم مرتبہ کیوں عطا فرمایا، تو اس پر کیوں غور نہیں کرتا؟ انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ تو ان آیات قرآن کو صرف بس ہم لوگ جو ہے نا رٹ کر کے نکل جاتے ہیں، بس پڑھ کر کے 12 کہتے ہیں، ان پر غور کرو، کبھی اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفاسیر پڑھو، اور اپنے علماء کی تفاسیر پڑھ کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں کن کن چیزوں کی دعوت فکر دے رہا ہے۔ صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج تک کے ہی نہیں موجود ہے اسلام۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر جائز چیز کو آپ کو کرنے کی آپ کو اجازت دیتا ہے۔ ان چیزوں پر غور کر، آج سائنس غور کر رہا ہے تو فائدہ بھی پا رہا ہے، اس کی ترقی بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر کے کلمہ پڑھ کر، جس کو اللہ نے سب سے بہتر دماغ عطا فرمایا، کیونکہ جس کو ایمان کی دولت ملی نا، اس کا دماغ بھی اللہ نے روشن فرمایا، کیونکہ ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے۔ تو جہاں نور ہوگا وہاں روشنی ہوگی، جہاں کفر ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا۔ جن کے سینوں میں ایمان ہے اللہ نے ان کے دماغ بھی روشن کیے ہیں، اور جن کے سینوں میں کفر ہے ان کے دماغ میں اندھیرا ہی بھرا ہوا ہے۔ اب آپ سوچے اور غور کرے کہ وہ کفار و مشرکین جو گمراہی کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے دماغ اندھیروں میں ہے، اس کے باوجود وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، اگر مسلمان اپنے دماغ پر غور و فکر کرے گا تو یہ کتنی ترقیاں کرتا چلا جائے گا، یہ کیسی کیسی چیزوں کو ایجاد کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر ظاہر تو ظاہر ہے، باطن بھی اللہ تعالیٰ اس پر کھول کر کے رکھ دے گا۔ پھر اسی کو کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ انسان کی باطنی آنکھ کو کھول دیتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہتی۔ بہرحال تو ان چیزوں پر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا، واجبات نماز، اس ضمن میں آج پھر 3 مسئلے سماعت کریں۔ اگر کسی نے نماز دورانے کی آیت سجدہ پڑھی تو اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔
14 آیتیں قرآن میں، 14 سجدے قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی نے قیام میں، نماز میں ان آیتوں میں سے کوئی ایک آیت بھی پڑھ لی تو اس پر سجدہ واجب ہو گیا۔ اسی طرح سہو ہو جانا، اگر نماز میں کسی سے کوئی سہو ہو گیا، غلط یعنی کوئی واجب چھوٹا، تو ترک واجب پر سجدہ سہو واجب، بھولے سے اگر ہوا اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا تب تو نماز کو اثر نو پڑھنا پھر اس پہ لازم رہے گا۔ اسی طرح ہر فرض اور ہر واجب کا اپنی جگہ پر ہونا، یہ بھی واجب۔ جب فرض کا کام ہو تو فرض ادا کرے، جہاں پہ واجب ہے وہاں واجب، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے نا، اور جو ہے تو قاعدہ اولا یہ واجب ہے نا۔ تو اب قیام کا مقام ہے تو وہاں قیام ہی کرے، رکوع نہ کرے، رکوع کا مقام ہے تو وہاں سجدہ نہ کرے۔ تو ہر چیز کا اپنے مقام پر ہونا۔ کسی نے ڈائریکٹ قیام سے کوئی بھولے سے سجدے میں چلا گیا، رکوع کرنا بھول گیا تو واپس لوٹ کر کے آئے رکوع کرنے، کیونکہ وہ فرض ہے نا۔ تو ہر چیز کا اپنی جگہ پر ہونا، قیام قیام کی جگہ پر، رکوع رکوع کی جگہ پر، فرض اپنی جگہ پر ہو، واجب اپنی جگہ پر، یہ بھی واجبات نماز سے۔ اگر ان میں سے کوئی غلطی ہوئی تو پھر سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے، اپنی نماز کی اصلاح کرے۔ دوران گفتگو غلطی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔